یہ احسان ہے محمد و آل محمد کا ہم پر کہ جنہوں نے ہمیں عزاداری سے منسلک کیا، وابستہ کیا، کہ جب اس دنیا میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے تو تھوڑی ہی دیر بعد ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو آبدیدہ دیکھا گیا۔ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جب یہ منظر دیکھا تو بابا سے کہا کہ بابا کیا مسئلہ ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ نواسہ کربلا کے بن میں پیاسا شہید کیا جائے گا، اس کے عزیزوں کو بھی شہید کیا جائے گا۔ تو میری آنکھوں سے آنسو جا رہے ہو۔ ماں تھی، تڑپی، دکھ میں مبتلا ہوئی۔ کہا بابا کیا اس وقت آپ ہوں گے؟ کہا کہ نہیں، اس وقت میں نہیں ہوں گا۔ کہا حسین کے بابا علی ہوں گے؟ کہا نہیں، اس وقت علی بھی نہیں ہوں گے۔ کہا ان کے بھائی حسن؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کیا میں اس کی ماں موجود ہوں گی؟ کہا کہ نہیں، میں بھی موجود نہیں ہوں گی۔ تو بی بی نے ایک دفعہ تڑپ کے کہا کہ میرے بیٹے کا غم کون کرے گا؟ عزاداری کتنی عظیم نعمت ہے کہ اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ فکر نہ کر، خدا ایک قوم کو خلق کرے گا جس کے بوڑھے تیرے بیٹے کے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں کا ماتم کریں گے، جن کے بچے حسین کے بچوں کا گریہ کریں گے۔ تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ان کی عطا ہے کہ انہوں نے اس قابل ہمیں سمجھا۔ اور جتنے ماتمی یہاں پہ موجود ہیں ان کے لیے میں ایک واقعہ چھوٹا سا ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر اسماعیل حجاب نے لکھا اپنی کتاب میں، اور بھی بہت سی کتابوں کے حوالے کے ساتھ، یہ واقعہ کہ ایک ہندو ایام ازاں میں جب بھی مولا حسین کا جلوس ہوتا تو اپنا ایک ہاتھ سینے پہ مارا کرتا تھا۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوا تو ان کی رسموں کے مطابق جب اس کی چتا کو جلایا گیا تو سوائے وہ جگہ، وہ سینے کا حصہ کہ جس جگہ پر وہ ماتم کرتا تھا، اور وہ ہاتھ جس ہاتھ سے وہ ماتم کرتا تھا، وہ نہیں جلا، باقی سب کچھ جل گیا۔ ان لوگوں نے بہت غور کیا تو سمجھ آیا کہ یہ امام حسین کا جو ماتم کرتا تھا شاید اس وجہ سے نہیں، وہ اس کے ہاتھ اور سینے کے اس حصے کو لے کے شیعوں کے قبرستان کی طرف چل پڑے اور دنیا کو بتلایا کہ یہ ہے حسین کا اعجاز، کہ جو ماتم بھی کرتا ہے ان کے حق میں تو پھر اس کو جہنم کی آگ بھی جلا نہیں سکتی۔ اور وہ اس کے بعد روایت میں لکھتے ہیں کہ ہم 21 ہندو ایسے ہیں کہ جو ہر سال آگ پر ماتم کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ایسا ہے کہ جس کو کوئی بھی دکھ تکلیف نہیں آتی۔ یہ ہے عزاداری کا اعجاز۔ بس اس کے ساتھ ہی دو واقعے چھوٹے سے کہ صرف شہادت سے قبل کربلا والوں نے اپنی عظمتوں کو نہیں منوایا، بعد شہادت بھی امام حسین نے خواہ وہ نیزے کے اوپر سورہ کہف کی تلاوت کر کے مسلمان کیا دنیا کو، چاہے وہ کسی اور طریقے سے کیا۔ تو مقتل کی کتابوں میں پہلا واقعہ جو سر امام حسین علیہ السلام سے روایت کیا گیا وہ اس طرح سے ہے کہ جب شمر نے امام حسین علیہ السلام کی گردن کو ذبح کیا تو اس وقت مولا کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ یہ مقتل کی کتابوں کی پہلی روایت ہے۔ اور 132 معجزات ایسے ہیں کہ جو صرف سر امام حسین سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو کیا ہوا کہ یہ آنکھیں کھلی رہیں تمام رستے میں، مگر جب یہ قافلہ کوفہ میں پہنچا تو ابن زیاد نے شمس سے کہا کہ اب کون استقبال کرے گا؟ تو چونکہ لعین تھے، ملعون تھے، بدبخت تھے، تو انہوں نے کہا کہ بہن ہی اپنے بھائی کا استقبال کرے۔ جب وہ وقت آیا تو اس وقت مولا حسین کے سر مبارک کو جب کوفے کے صدر دروازے پہ کھڑا کیا گیا تو جب بے رضا جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی نظر پڑی بالوں پر تو اس وقت امام حسین نے آنکھیں بند کر دی اور اس کے بعد مولا نے آنکھیں نہیں کھولی۔ دوسرا واقعہ جس کی نسبت آج کے دن سے اس شبیہ سیج کے مالک حضرت علی اکبر علیہ السلام سے ہے، مقتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بعد شہادت جب نیزوں پر سروں کو سوار کیا گیا تو کوفہ و شام کے تمام رستوں میں جہاں سے بھی یہ قافلے گزرتے اور اگر قیام کرتے
تو اگر سر مبارک امام حسین کو ایک طرف رکھا جاتا اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سر کو دوسری طرف رکھا جاتا تو جب اگلے دن سفر کی تیاری کرتے تو ہمیشہ امام حسین کا سر حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سر کے ساتھ ملتا۔ ان لائنوں نے اس سے بھی سمجھنا سیکھا۔ کیا کیا؟ روایتوں میں موجود مقتل کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ اس وقت انہوں نے 2 صندوقوں کے اندر امام حسین اور حضرت علی اکبر کے سر کو رکھنا شروع کر دیا۔ اگلے دن جب اٹھے دیکھا کہ امام حسین کا سر ان کے صندوق میں نہیں ہے۔ ان ظالموں نے تازیانہ اٹھایا اور شمر امام سجاد علیہ السلام کے پاس آیا اور تازیانہ اٹھا کے برسا کر کہا کہ اے زین العابدین، تمہارے بابا کا سر نہیں مل رہا۔ تو مولا نے کہا کہ مجھ پر ظلم نہ کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ باپ کو بیٹے سے کس قدر محبت ہے؟ ذرا حضرت علی اکبر کے صندوق کو تو دیکھو۔ جب اس کفن کو کھولا گیا تو امام حسین کا سر حضرت علی اکبر کے بوسے میں۔ یہ محبت ہے، یہی وجہ ہے کہ آج بھی اتنا عرصہ 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی کربلا میں کوئی بھی شخص اسے اجازت نہیں ہے کہ وہ حرم اطہر میں حضرت علی اکبر کا مصائب پڑھ سکے۔ بآواز بلند صلوات۔ یا خداوندہ تو یہ واسطہ پنجتن پاک 12 امام 14 معصومین شہدائے کربلا اسیران شام 1,24,000 پیغمبر اور اپنی تمام برگزیدہ ہستیوں کا واسطہ جو اتنے سالوں سے یہ کاوش کر رہے ہیں اور جو بھی اس میں دامے در میں سوکھنے کوشش کر رہا ہے، اس کی کوشش کو بارگاہ محمد و آل محمد بالخصوص جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا خداوندہ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا اس سنگت کے جتنے اراکین ہیں ان سب کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ یا خداوندہ انہوں نے بڑی محنتیں کی، تو ان کے حالات سے باخبر ہے، تو ان کے حالات پر رحم فرما۔ یا خداوندہ حضرت علی اکبر کے صدقے سے مسلسل کئی سالوں سے تو بے اولادوں کو اولاد دے رہا ہے، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما رہا ہے۔ آج بھی ہمارے 3 اہل سنت بھائی ایسے ہیں کہ جو صاحب اولاد ہوئے اور انہوں نے صدقے کے بکرے یہاں پر دیے۔ آج بھی ایک فون آیا کہ ہمارے ایک مسلکی بھائی ہیں اہل حدیث کے، وہ فیصل آباد سے اسپیشل اس لیے یہاں پہ تشریف لائے کہ وہ اپنے لیے دعا کروانا چاہتے تھے حضرت علی اکبر کے صدقے پہ، تو مولا ان کی بھی حاجات کو پورا فرما۔ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا حاجی امجد صاحب نے، ان کو بھی اولاد نرینہ بیٹے کو عطا ہوئی، انہوں نے بھی یہاں پہ صدقے کے لیے بکرا دیا اور اپنے بیٹے کی صحت و سلامتی کے لیے دعا مانگ رہے تھے، ان کے بیٹے کو پوتے کو مولا زندگی عطا فرمائے۔ اور جنہوں نے ہمیں یہاں پہ تصدق کے لیے بکرے دیے اور جو جو حاجتیں ہیں ان کی حاجات کو آج کی رات کے صدقے میں مولا پورا فرما۔ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا بالخصوص اپنی باب الحوائج ہستیوں کا واسطہ، آج کی رات کا واسطہ، حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ، ہمارے بھائی خان مرتضیٰ علی خان کو بھی اسی سال اولاد نرینہ عطا فرما۔ مولا میری اوقات کچھ نہ تھی، 2 سال قبل آج ہی کے دن جس طرح مجھے وارث عطا کیا، ہمارے خان مرتضیٰ علی بھائی کو بھی جلد از جلد وارث عطا فرما۔ یا خداوندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کا سایہ قوم شیعت پر ہمیشہ قائم و دائم فرما۔ بڑی زحمتوں مشکلوں کو اٹھاتے ہیں، ان کی مشکلوں کا خاتمہ فرما۔ یا خداوندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے حاضرین محفل ہیں تو ان کی حاجتوں کو مجھ سے بہتر جانتا ہے، ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ یا خداوندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بے گناہ قید ہیں ان سب کو قیدوں سے رہائی عطا فرما، جتنے تنگ دست ہیں ان سب کو تنگ دستیاں دور فرما۔ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا اور بھی جتنے متمنی ہیں اولاد نرینہ ہیں، بالخصوص مدثر بھائی ہیں، اور بھی جتنے اولاد نرینہ کے لیے ہم سے دعاؤں کا کہتے ہیں اور بھائی ہیں، ان سب کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ حافظ سکندر کو بھی اولاد نرینہ عطا فرما، بابر بھائی کو بھی اولاد نرینہ عطا فرما، فخر بھائی کو بھی اولاد نرینہ سے سرفراز فرما، ان کو اپنے بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرما۔ تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا اسد عباس کو بھی اولاد نرینہ عطا فرما، انہیں جلد از جلد ان کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا فرما۔ یا خداوندہ قاسم کو بھی اولاد نرینہ سے سرفراز فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بھائی ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔
تنویر بھائی کو بھی اولاد نرینہ عطا فرما یا خداوندہ، رمضان کی والدہ کو بھی صحت کاملہ عطا فرما یا خداوندہ۔ ایک مومنہ نے کہا وہ بیمار ہیں، اور بھی جو بیمار ہیں ان سب کو، انکل کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ملازم حسین کی والدہ کو بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، یا خداوندہ تجھے واسطہ اپنی بابر ہوائی ہستیوں کو، ہمارے بابر بھائی ایڈوکیٹ ہیں، وہ بیمار ہیں، انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ بالخصوص ہماری بھتیجی ہے انسیہ، کافی بیمار ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اسے بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ بابر ماتمی ہے، ان کو بھی اولاد نرینہ عطا فرما، بیمار ہیں، انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ محسن بھائی کو بھی بحق محمد و آل محمد اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا خداوندہ اس آسانے کے اراکین کے ذمے جو دعائیں لگائیں، ماتمی سنتوں کے ذمے جو دعائیں لگائیں، ان سب کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ساجد خان کھرل کو بھی، سعادت خان کھرل کو بھی آج کی رات کے صدقے میں مولا اولاد نرینہ سے سرفراز فرما۔ جتنے بھائی تو یہ واسطہ محمد و آل محمد کا، صفتر کے بھائی کے والد بیمار ہیں، انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ علی بھائی کی سسٹر کی بھی جو نیک دلی حاجات ہیں، انہیں شرف قبولیت عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما۔ شہباز بھائی کی بھی مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ عظیم بھائی کی بھی جو نیک دلی حاجات ہیں، انہیں شرف قبولیت عطا فرما۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی جوڑی عطا فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، عدیل بھائی کو بھی اولاد نرینہ عطا فرما، انکل نذیر کو بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ یہ جتنے بھائی، رضوان بھائی ہیں، انکل ریاض ہیں، صفدر بھائی کے والد محترم ہیں، اور جو ہاتھ اٹھا کے مختلف قسم کی دعاؤں کے لیے ہم سے کہہ رہے ہیں، مولا محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ محمد شہباز کو بھی یا خداوندہ آج کی رات کے صدقے میں اولاد نرینہ سرفراز فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تو ہم سے بھی بہتر ہماری حاجتوں کو جانتا ہے، بس محمد و آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ یا خداوندہ بھائی کی جو نیک دلی حاجات ہیں، ان کے وہ شرف قبولیت عطا فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے بیٹے کو بھی صحت کلی طول عمر عطا فرما، اور بھی جتنوں کے بچے بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو بچے امتحانات دے چکے، دے رہے ہیں، دینے والے ہیں، ان سب کو امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ جتنے بے گھر ہیں ان سب کو گھر عطا فرما۔ بالخصوص لیاقت کو، نعیم بھائی کو، جن کو بھی رمضان کو، اور جتنے بھی گھر چاہتے ہیں، مولا ان سب کو گھر عطا فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، انکل غلام عباس کو بھی صحت کاملہ عطا فرما، ان کا سایہ اس آستانے پر ہمیشہ قائم و دائم فرما۔ ہر قسم کے شر شیاطین و جنوں ان سے امان عطا فرما۔ جتنے حاضرین محفل ہیں، یہ میرا بھائی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، انکل کہہ رہے ہیں، سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما۔ جو بچے امتحانات دے چکے، دے رہے ہیں، دینے والے ہیں، ان سب کو امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ جن کو اولاد نرینہ عطا فرمائی، ان کو نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا خداوندہ لیاقت علی کی طبیعت خراب ہے، انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ رضا کے بھی رزق میں وسعت و برکت نازل فرما۔ ہمارے ایک بھائی کی بیٹا ہے محمد ہانی، بیمار ہے، یا خداوندہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، آج کی رات کے صدقے میں اسے بھی شفائے کلی عطا فرما۔ یا خداوندہ یہ بچہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، اسے اس میں کامیابی عطا فرما، اور ہمارے ذمہ جنہوں نے دعائیں لگائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ تقی بھائی کا بیٹا حور ہے، وہ بیمار ہے، محمد و آل محمد کے صدقے میں اسے بھی صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا خداوندہ بابر حسین کو بھی اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا خداوندہ ان کے والدوں کو بھی صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ یا خداوندہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم سب کو صحیح معنوں میں حسینی بننے کی توفیق عطا فرما، اسوائے محمد و آل محمد کی پیروی کی توفیق عطا فرما۔ یا خداوندہ ہمیں معرفت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نصیب فرما۔ یا خداوندہ پوری کائنات میں جہاں جہاں عزادار عزاداری کر رہے ہیں، سب کو حفظ و امان عطا فرما۔ یا خداوندہ عزاداری کے پھیس میں جو عزاداری کو نقصان پہنچانے والے ہیں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا خداوندہ عزاداری کو جو ذریعہ تجارت بنائے ہوئے ہیں، اس سے اس قوم کو نجات عطا فرما۔ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بڑی مشکل میں عزادار ہیں، وقت بہت ہی برا ہے، اپنے امام حق کا جلد ظہور فرما، تاکہ ہم امن کی زندگی جی
दे। या खुदावंदा आसफ अली को भी औलाद नरीना अता फरमा। या खुदावंदा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जितने हाजरीन महफिल हैं, बिलखसूस जितने हाजरीन महफिल हैं और तमाम मुसलमान जिन्नों से इस दार फ़ानी से कूच कर गए, उनको कुल्ली मग़फ़िरत अता फरमा। उनके गुनाहाने कबीरा और सगीरा की कुल्ली मग़फ़िरत फरमा। उन्हें लवाल हम का साया नसीब फरमा। साक़ी कौसर के हाथों से जामे कौसर नसीब फरमा। या खुदावंदा इस दुनिया में जिस जिस शख्स ने जहाँ जहाँ आज़ादारी के लिए मुकामात अता किए हैं, जिस तरह ये आस्थाना खान मुर्तज़ा अली के दादा के दौर से वक्फ़ किया गया, और जितने भी जिन्होंने दामे दर में सुखने आज़ादारी इमाम हुसैन के लिए कोशिशें की हैं, खान सईद अली खान है और भी जितने अहबाब हैं जिन्होंने वक्फ़ कर दी जगह मजलिसों के लिए, अज़ाओं के लिए, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ऐसे अफराद हैं जो इस दाने फ़ानी से कूच कर गए, उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमा। उनको इमाम हुसैन के साथ महशूर फरमा। मौला हमारे अमाल में बड़ी खामियाँ हैं, लेकिन आप शाफ़े महशर हस्तियाँ हैं। हम आपसे इल्तमास करते हैं कि जब यौम वरूद का मौका हो तो हमें शफ़ाअत इमाम हुसैन नसीब फरमा। या खुदावंदा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का तमाम हाज़रीन महफ़िल को नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। सवाए गमे हुसैन के कोई गम ना अता फरमा। मौला हुसैन का अगर गम बांट रहा है तो हम सबको अता फरमा। तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का और जो दुआएं हमारे ज़िम्मा लगाई या हमने जिनकी अपनी दुआएं ज़िम्मा ली, उन सबको शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। हम सब के हाल अहवाल अम्वाल पर रहम फरमा। या खुदावंदा हमारे हकीकी वारिस इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जल्द ज़हूर फरमा। उनके चाहने वालों में शुमार फरमा। उनके कदमों में शहादत नसीब फरमा। या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, या काशिफ़ल कर्ब या मजहिद हुसैन अलैहिस्सलाम, इक्शिफ़ कर्ब बिहक़्क़ि अख़ीक हुसैन अलैहिस्सलाम। भाई रज़ाक को भी या खुदावंदा आज की रात के सदक़े में औलाद नरीना अता फरमा। बावाज़े बुलंद सलावत।